السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، یہ 17 اکتوبر 1858 کی بات ہے جب ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو مکینن مکینزی نامی بحری جہاز میں بٹھا کر رنگون پہنچایا گیا۔ تاجدار ہند کے ساتھ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی شامل تھیں۔ اس وقت رنگون کا انچارج کیپٹن نیلسن ڈیوس تھا۔ نیلسن ڈیوس بندرگاہ پہنچا اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرمانروا کو ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ نیلسن پریشان تھا کہ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بھی بادشاہ ہی تھا، اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں قید کر دے۔ نیلسن ڈیوس نے اس مسئلے کا دلچسپ حل نکالا اور نیلسن نے اپنے گھر کا گراج خالی کروایا۔ نیلسن نے ہندوستان کے آخری بادشاہ کو اپنے گراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گراج میں پہنچا اور 7 نومبر 1862 یعنی 4 سال تک وہاں قید رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشہور زمانہ غزل کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے اسی گراج میں لکھی۔ یہ 7 نومبر 1862 کا دن تھا جب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ سیکیورٹی گارڈ نے آنے کی وجہ پوچھی تو خادمہ نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کا سانس اٹک رہا ہے، جس پر گارڈ نے جواب دیا کہ صاحب اپنے کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں ابھی انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ گارڈ نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی مگر آواز نیلسن تک پہنچ گئی۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو وہ اس کے پاؤں میں گر گئی۔ خادمہ نے نیلسن کو بتایا کہ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتا ہے۔ نیلسن گیراج میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر ہے اور آدھا فرش پر۔ اس کا سر ننگا تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی اور گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی۔ وہ چہرہ کسی بادشاہ کا نہیں بلکہ کسی بھکاری کا چہرہ لگ رہا تھا۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ بھی زندگی کی حد عبور کر چکا تھا۔ جب بہادر شاہ ظفر کی قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں 2 گز زمین دستیاب بھی نہیں تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر کے استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی نے قبر پر کھڑے ہو کر سورۃ توبہ کی تلاوت شروع کی۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز کہ کیپٹن نیلسن ڈیوس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ نیلسن ڈیوس نے ہاتھ اٹھایا اور ہندوستان کے آخری بادشاہ کی قبر کو سلیوٹ پیش کیا، اور اس آخری سلیوٹ کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ شکریہ۔